اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے بیان کا عنوان ہے دامن صبر اور تصوف۔ یہ بیان اس مبتدی کے لیے ہے جس نے راہ تصوف میں اپنا پہلا قدم رکھا ہے اور اپنا سفر شروع کر رہا ہے۔ تو جیسا کہ انسان کے اندر عجلت پسندی پہلے سے موجود ہے، عجلت کا جو مادہ ہے وہ پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ جب سالک راہ تصوف میں اپنا پہلا قدم رکھتا ہے اور سفر کرنا شروع کرتا ہے تو وہ عجلت پسندی جو مادہ اس کے اندر پہلے سے موجود ہے وہ اس کو اس کی منزل سے دور کر سکتی ہے۔ تو اس سالک اس مقتدی کو چاہیے کہ وہ کلمہ دینے والے پر پورا اعتماد اور ایمان رکھے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ جو ابھی اس نے پہلا قدم رکھا ہے وہ اس کو پیچھے ہٹا لے، کیونکہ اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے تحقیق و تصدیق کر لیں کہ جس راہ میں میں اتر رہا ہوں کیا اس کے راستے منزل تک جاتے ہیں، اور کیا واقعی کلمہ دینے والا مجھے اس منزل تک پہنچا دے گا۔ ایک دفعہ آپ نے اس راستے کو اختیار کر لیا تو میں کہتا ہوں کہ اب دوبارہ مڑ کر نہ دیکھیں، ورنہ ہوگا کیا کہ وہ مرید، وہ مبتدی پیران عظام کے فیوز سے محروم رہے گا۔ اور اتنا یاد رکھنا، آپ کا جو اصل رہبر ہے، آپ کا جو اصل پیر ہے، وہ آپ کی جستجو ہے، وہ آپ کے اندر ہی موجود ہے۔ جس کی لگن، جس کی جستجو سچی ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنی منزل کو تلاش کر ہی لے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے بھی ہوں گے جس کے پاس جستجو نہیں ہے لیکن وہ کسی کی صحبت میں ہے، کسی کی نسبت میں ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ منزل کو پالے گا، کیونکہ اصل شرط جستجو کی ہے۔ جستجو جس کی نہیں اس کا خدا ہوتا نہیں، مل گیا جس کو خدا اس سے جدا ہوتا نہیں، کیونکہ قدرت کو پتہ ہے کہ کس کے برتن میں کیا ہے۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ اس کی خدمت کے طفیل جو اس نے اپنی پیر کامل کی خدمت میں جو بھی وقت گزارا ہے، اس کے طفیل اس کی دعاؤں کے صدقے کچھ نہ کچھ تو پا ہی لے گا، کہیں نہ کہیں تو وہ لگ ہی جائے گا۔ کچھ لوگوں کی نصیب تو ایسی بھی ہے جس کے پاس نہ جستجو ہے، نہ لگن ہے، نہ کوئی عمل ہے، پھر بھی پیر کامل کی دعاؤں کے صدقے میں وہ کچھ نہ کچھ ضرور پا لیتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں جا سکتا، وہ اندھا کیوں نہ ہو، وہ روشنی لے کر ہی لوٹتا ہے۔ بس شرط صرف اتنی ہے کہ وہ پیر کامل کی صحبت اختیار کرے اور خدمت میں رہے، اور اپنے آپ کو پیر کامل اختیار میں اس طرح سونپ دے جیسے کہ مردہ غسال، اب وہ غسال مردے کے ساتھ جیسا چاہے ویسا کرے۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا کہا کہ چاکی چاکی سب کہے کیلی کہے نہ کوئی، چاکی چاکی سب کہے کیلی کہے نہ کوئی، ارے کیلی سمجھو جا ملا وہ کا بال نہ بکا، کیلی سمجھو جا ملا وہ کا بال نہ بکا ہوئے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لے کہ اگر ایک شخص نے 1000 فٹ کا گڑھا کھودا ہو تو جتنا وقت
اس کو اس گڑھے میں اترنے کے لیے لگا ہے، اتنا ہی وقت اس کو باہر آنے کے لیے بھی لگے گا، بشرط کہ اس نے کوئی لفٹ استعمال نہ کی ہو، کوئی سیڑھی اختیار نہ کی ہو۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جتنی گہرائی میں، جتنے اندھیرے میں اتر چکا ہے، اس کو اتنا ہی وقت باہر آنے کے لیے بھی لگے گا جتنا اس کو اترنے میں لگا تھا، جتنا اس کو اس اندھیرے کے اندر، اس گھڑے کے اندر اترنے کے لیے لگا تھا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جوانی کے اندر جب مرید ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے اندر تیزی سے بدلاہٹ آئے، میرے اندر جو بدلاہٹ ہو وہ تیز رفتاری سے ہو، وہ ایک پل میں اپنے رب کی معرفت حاصل کر لینا چاہتا ہے، واصل باللہ ہو جانا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں۔ بدلاہٹ آنا تو برحق ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص، ایک مرید جو کہ صادق ہو اور اس نے اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کیا ہو، صحبت اختیار کی ہو، خدمت حاصل کی ہو، اس کے اندر بدلاہٹ نہ ہو۔ بدلاہٹ تو ہوگی، بس فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کے اندر وہ بدلاہٹ جلدی آ جاتی ہے، کسی کو وقت لگتا ہے۔ تو یہ کس پر منحصر ہے؟ تو یہ اسی بات پر منحصر ہے کہ جو میں نے مثال پیش کیا کہ ایک انسان اگر 1000 فٹ گڑھے کے اندر موجود ہے تو جتنا وقت اس گڑھے میں اترنے میں لگا اس کو اس کے باہر آنے میں لگے گا، بس فرق صرف اتنا ہے۔ تو آپ کو اس فرق کو جان لینا ہے۔ کیا کر لینا ہے؟ آپ کو اپنے اندر جھانک لینا ہے کہ میں کتنے اندھیرے میں اتر چکا ہوں۔ تو بدلاہٹ تو آنا برحق ہے، اس سے انکار نہیں، اور مشکل بات سالک کے لیے یہ ہو جاتی ہے، یہ جو بدلاہٹ ہے، یہ جو چینجز ہے، یہ بہت دھیما ہوتا ہے، اس کی رفتار بہت دھیمی ہوتی ہے، جو اس کو ظاہری آنکھ سے، ظاہری حواس سے نظر نہیں آتے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی بدلاہٹ نہیں آ رہی، کئی وقت گزرنے کے بعد بھی وہ بدلاہٹ نظر نہیں آنے کی وجہ سے وہ مایوس ہونے لگتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ میں تو کوئی چینجز نہیں آ رہے۔ ذکر، فکر، مراقبہ، صحبت اختیار کرنے کے بعد بھی تو یہاں پر 2 شرط ہے، یا تو پھر اس کے اندر کمی ہے یا پھر اور وقت لگے گا، بدلاہٹ میں اور وقت لگے گا۔ تو اس کو چاہیے کہ اس مقام پر صبر اختیار کرے، عجلت پسندی سے کام نہ لے جو اس کو اس کی منزل سے دور لے جا سکتی ہے۔ ارے مثال کے طور پر آپ اپنے بچپن کی تصویر اٹھا کر دیکھیے، یعنی آج سے 5 سال کی پہلے کی تصویر اٹھا کے دیکھیے، 10 سال پہلے کی تصویر اٹھا کے دیکھیے، ایک جھلک دیکھنے کے بعد آپ خود سوچو گے کہ کیا واقعی میں میری یہ تصویر ہے؟ آپ اچنبھے ہو جاؤ گے، آپ یقین نہیں کرو گے۔ اگر میں 20 سال 25 سال پرانی تصویر دیکھوں تو آپ کے ابھی کے چہرے میں اور پرانے چہرے میں کافی فرق ہے۔ تو یہ جو فرق آ رہا ہے، یہ فرق کیا آپ دن بدن دیکھ رہے ہو تو دن بدن رہا ہے، وہ فرق آنا شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے، ایک کمپلیٹ جو چینجز ہے، وہ ایک لمبے وقت کے بعد نظر آتا ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، ماں کے شکم میں جب ایک پروسیجر سٹارٹ ہو جاتا ہے، بچے کا جو بننے کا ایک پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے، تو قدرت کاملہ دیکھیے کہ اس کی جو سٹیجز ہے، اس کے جو مرحلے ہیں، آپ اس کو دیکھیے، اس پہ غور و فکر کیجیے۔ آج تو سونوگرافی کے فوٹوز ماشاءاللہ موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں پھر کتنے مرحلے سے گزر رہا ہے اور کتنے ٹائم بعد اس کے اندر وہ چینجز آنا شروع ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قدرت دیکھیے کیا رکھا، 9 مہینے کے ایک پروسیس کے بعد انسان جو ہے تخلیق کر رہا ہے اس دنیا کے اندر، ایک بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ تو یہ اتنا گیپ کیوں؟ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ چاہتا تو انسان کو 1 دن میں پیدا کر دیتا، 1 ہفتے میں پیدا کر دیتا، 1 مہینے میں پیدا کر دیتا، اس کے لیے کیا ناممکن ہے؟ وہ تو قدرت پر قادر ہے، لیکن اللہ نے 9 مہینے کے پروسیس کو کیوں رکھا؟ تو بس اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، تاکہ ہمارے ذہن کے پردے کھل سکے، تاکہ ہم اس سے کچھ عبرت حاصل کر سکیں۔ تو ایک سب سے بڑی جو عبرت ہے وہ ہے صبر۔ ماں کے اندر دیکھیے کتنا صبر ہے،
एक माँ जो प्रेग्नेंट होती है, जो बच्चे को ज़हूर करने वाली है, उसके अंदर देखिए कुदरत कामिला शामिल है। उसके अंदर कितना पेशेंट है। मैं कहता हूँ कि यही चीज़ अगर एक मर्द को दे दी जाए तो वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? उजलत पसंदी है। तो आज का बयान करने का मकसद यही है। इसीलिए देखिए बुजुर्गान दीन ने भी क्या कहा कि अगर एक इंसान एक दरख्त की बीज को ज़मीन में बो रहा है, इस मिसाल को कहने का मकसद, इशारा किस तरफ है? तो बैत की तरफ है। किसकी तरफ है? बैत की तरफ है। ये बीज बोने से मुराद क्या है? बैत मुर्शिद है। तो एक शख्स अगर एक ज़मीन में बीज बो रहा है तो उसको चाहिए कि वो फल की फिक्र ना करे, वो इसके रिजल्ट की फिक्र ना करे, बल्कि वो ये फिक्र करे कि उसमें अभी मुझे पानी देना है, उसमें अभी मुझे खाद देना है, उसकी देख रेख करना है, मुझे अभी रोशनी देना है। और एक कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद उसमें से कूपल फूटेगी। अगर एक शख्स रोज़ उसको अगर देखना शुरू कर दे तो कि इसमें से कुछ फूटा या नहीं फूटा, अगर उस बीज को खोलकर देखने लगे रोज़, तो क्या होगा? तो वो जाहिर शुदा बात है कि उसमें से कभी कोपल नहीं फूट सकती, ना वो कभी दरख्त नशोनुमा पाएगा। तो पता क्या चला? एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस रखा है कुदरत ने। ठीक उसी तरह आपके अंदर भी जो बदलाव है कभी नहीं आ सकता अगर आप उसको रोज़ खोद कर देखना शुरू करें। इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। ये नामुमकिन है कि ये प्रोसेस के गुजरे बिना आप कहीं पहुंच जाओ, कुछ हासिल कर लो। तो कुदरत कामिला को समझना है। क्या समझना है हमको? कुदरत कामिला को समझना है। जैसे देखिए जितना चावल पुराना होता है, साइंटिफिकली जितना चावल पुराना होता है उसके अंदर उतना स्टार्च कम होता है, और वो क्या होता है? खाने वाले के लिए मुफीद होता है। क्या होता है? खाने वाले के लिए मुफीद होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म सोचना शुरू कर दो। इंसान क्या सोचता है? शॉर्ट टर्म सोचता है। वो अपने फ़ायदे शॉर्ट टर्म में देखता है, लेकिन जो चीज़ के फ़ायदे लॉन्ग टर्म में रखे हुए, जैसे मैंने अभी मिसाल दिया कि बच्चे को पैदा करने का प्रोसेस, दरख्त नशो नुमा करने का प्रोसेस कुदरत ने तो रखा ही है, बस उससे आपको सबक हासिल करना है। तो लॉन्ग टर्म पे सोचने के फ़ायदे ये है कि इंसान के अंदर ठहराव पैदा होता है। इंसान के अंदर क्या पैदा होता है? ठहराव पैदा होता है। वो अपने ठहराव की वजह से उस पर कायम व दायम हो जाता है। और शॉर्ट टर्म प्रोसेस जिसके अंदर उजलत रखी हुई है, जो उसके रिजल्ट को जल्दी पा लेना चाहता है, उसमें भी फ़ायदे मौजूद है, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा? उजलत की वजह से वो हो सकता है कि वो मंजिल से भटक जाए, उस मंजिल को ना पा सके, और हो सकता है कि उसके अंदर ठहराव वो तरीके का ना आ सके जिस तरीके से उसके अंदर ठहराव आना था, बदलाव आना था। असल इल्म आपको कई तजुर्बों से हासिल होगा। असल जो इल्म है वो तजुर्बे के बाद ही हासिल होगा। इसीलिए जब आप मुरीद नहीं थे तो आपके लिए किताबी इल्म मुफीद था, लेकिन एक सालिक के लिए, एक आशिक सादिक के लिए उसके पीर की तालीमात, उसके अमल काफ़ी है जो उसकी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। और इतना याद रख लेना, ये जितनी भी बातें ये तजुर्बे से कही जा रही, क्योंकि जो तजुर्बे को हासिल नहीं किया वो जो उस मंजिल तक पहुंचा नहीं, उसका रास्ता बता नहीं सकता, उसका नक्शा बता नहीं सकता। नक्शा कौन बता सकते हैं? अरे जो उस मंजिल पर गया हो, वो उस रास्ते के पेचो खम से वाबस्ता हो, उसको पता हो उसके रास्ते के पेचो खम क्या है, तो वही उसकी मंजिल का पता भी बता सकता है, नक्शा भी बता सकता है। अरे गोया यहाँ तक क्या हो गया कि जो उस मंजिल तक पहुँचा वो गोया खुद उसका नक्शा हो गया। क्या हो गया? वो गोया खुद उसका नक्शा बन गया वो। तो बस ये बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मुक्तदी, आशिके सादिक, सालिक, सालिक के मतलब ही होता है चलने वाला। तो राह तसव्वुफ में सालिक जो अपना सफ़र तय कर रहा है, तो ये बयान करने का मकसद ये है कि उसके अंदर जो उजलत रखी हुई है वो उसको समझे, वरना वो उजलत की वजह से क्या हो सकता है? अपनी मंजिल से भटक सकता है। तो आशिक सादिक मुक्तदी के लिए यही रुश्द हिदायत है कि वो अपने अंदर सब्र पैदा करे,
वो अपने आप से वादा करे कि इस राह में क्या इख्तियार करूँगा, मैं सब्र का दामन इख्तियार करूँगा। और उसको ये समझ लेना चाहिए कि जो भी चेंजेस, जो भी बदलाव आ रहा है, उसकी रफ्तार बहुत धीमी है, जो आपको ज़ाहिरी आँख से नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये बदलाव हो रहा है, उसके बातिन के अंदर वो बदलाव जारी है। बस हमको क्या करना है, जिस दिन बीज बो लिए, हमको फल की फिक्र नहीं करना है, बल्कि उसके पीछे मेहनत करना है, जैसे कि मैंने अपनी मिसाल में पेश किया। तो रब्बे करीम से दुआ है कि हमारे अंदर ठहराव पैदा करे, हमें इस्तिकामत अदा करे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।